الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے محترم، منافقت کی نشانیوں میں اور منافقت کے عیبوں میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ منافق کام تھوڑا کرتا ہے اور اس کے اوپر اجر اور صلہ زیادہ چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کام نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ کام کیے بغیر وقت گزارے، لیکن جب صلہ اور انعام کا وقت ہو تو اس کو انعام دوسروں جیسا ملے یا دوسروں سے بڑھ کر ملے. یہ اس کی خیر ہوتی ہے. الذین ان یحمدوا، وہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. جو کام انہوں نے نہیں کیا ہے اس کے اوپر ان کی تعریف کی جائے. ایک ان کا عیب یہ بھی ہوتا ہے. اور دوسری اس حقیقت کو سمجھیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اطراف سے صدقات آتے تھے، آپ کے پاس عطیات آتے تھے، آپ کے پاس زکوٰتیں جمع ہوتی تھیں، قسموں کے کفاروں کی صورت میں، مختلف صورتوں میں، مختلف مدات میں. عرب کے لوگوں نے اور خصوصاً ان منافقین نے اتنے پیسے کبھی کسی ایک ہاتھ میں خرچ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے تھے. یہ پہلی دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سسٹم، وہ نظام رائج کیا کہ اطراف سے پورے علاقوں سے پیسے جمع ہوتے تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے تقسیم فرماتے تھے. تو تقسیم کے وقت ان کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ بالکل للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ یہ بیٹھتے تھے محفل میں اور ایک ایک بات کو دیکھتے تھے اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کو دوسروں سے بڑھ کر ملے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ تقسیم فرماتے تھے. اس مال کو امانت کا مال سمجھ کر آپ غرباء میں تقسیم کرتے تھے، مستحقین کو عطا کرتے تھے اور آپ جانتے تھے کہ کس کو کتنا دینا ہے. تو جب یہ دیکھتے کہ ہمیں کسی سے کچھ کم ملا ہے تو یہ بھڑک اٹھتے تھے، پروپیگنڈا بھی کرتے تھے. دیکھیں یہ اللہ کا رسول ہے، مال عطا کرنے کے سلسلے میں یہ ناانصافی کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے کئی واقعات آتے ہیں. مثلا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد، یہ مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، مجھے میرا حصہ دو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اسے ٹال دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو دو، جو کچھ یہ مانگتا ہے. آپ نے ان کو دے دیا. تو اس طرح کے کئی واقعات آتے ہیں جس میں انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح کے اعتراضات سن کر فرمایا کہ ظالمو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر سب سے بڑا اعتبار کیا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز اور سب سے زیادہ اہم چیز اللہ کی رسالت تھی. ہاں جی، اللہ پاک نے میرے اوپر رسالت کا اعتماد کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں ان روپے پیسوں کے سلسلے میں کوئی بد اعتمادی کروں گا اور اس میں خیانت کا ارتکاب کروں گا. اور پھر آپ کا حال یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نا عیب کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہو خود کھا جائے، اپنے بچوں میں تقسیم کر دے، اپنے آل اولاد میں بانٹ دے. آپ نے تو اصولی طور پر طے کر دیا تھا کہ صدقات میں سے ہمارا کوئی خاندان کا فرد اس کا مستحق نہیں ہوگا. آپ نے اپنے اوپر بھی یعنی اصولی طور پر یہ آپ نے فیصلہ کر دیا تھا. لیکن اس عقل کے اندھوں کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدقے کو اپنے اولاد پر ناجائز قرار دے دیا ہے.
اس کے باوجود بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے جاتے تھے۔ آج ان کا تذکرہ یہاں اس آیت میں موجود ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، مَن يَلْمِزُكَ، جو الزام دیتے ہیں آپ کے اوپر، فی الصدقات، صدقات کے سلسلے میں آپ پر الزام دیتے ہیں، آپ پر الزام رکھتے ہیں۔ کیا الزام رکھتے ہیں؟ کہ آپ نے انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کیا، میرا جتنا حق بنتا تھا مجھے اتنا نہیں دیا، اس کو زیادہ دیا، اس کو کم دیا ہے، انصاف نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضَوْا، اگر ان کو دے دیا جائے حق سے زیادہ یا جو کچھ یہ چاہتے ہیں ان کو مل جائے تو رضو، جب خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ ملے اس میں سے، عطا نہ ہو اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو پھر یہ ناراض ہیں، پھر یہ ناراض ہیں، پھر ان کو کوئی نیکی اچھی نہیں لگتی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھلائی اچھی نہیں لگتی۔ گویا وہ اسلامی سوسائٹی کے ساتھ یا اسلامی معاشرے کے ساتھ مالی مفادات کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے۔ اگر یہ مقصد بھی پورا نہ ہو تو پھر ہمیں مسلمان کہلوانے کا کیا فائدہ؟ وہ مسلمان کہلواتے ہی اس لیے تھے کہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں مسلمانوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ ہمیں حاصل رہیں۔ اس کے اوپر جب تھوڑی سی زد پڑتی تھی، اور زد بھی کوئی بے انصافی کی بنیاد پر نہیں پڑتی تھی، وہ بھی انصاف کی بنیاد پر پڑتی تھی، تو یہ چیخ اٹھتے تھے۔ اب یہاں سوال یہ ہے، کیا کسی کافر کو اور منافق کو صدقات دیے جا سکتے ہیں، خیرات دی جا سکتی ہے؟ تو حضرات اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کافر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقات کی قسمیں، صدقات واجبہ، جو واجب صدقات ہیں وہ کافر کو نہیں دیے جا سکتے، چاہے وہ کتنا ہی مستحق کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ کی رقم کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح قسم کا کفارہ ہے یا روزوں کا کفارہ ہے، اس واجبہ سے یعنی جن کو خرچ کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، یہ آپ کفار کو نہیں۔ منافقین کو دیا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ منافق کافر کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو بظاہر مسلمان ہوتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کافر ہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے کہ یہ، وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے مسلمانوں جیسے۔ اس لیے اس کے بارے میں تو حکم یہی ہے کہ اس کو دیا جا سکتا ہے، سارے صدقات بھی اس کے اوپر لگ سکتے ہیں، لیکن کافروں کے اوپر صدقات واجبہ، واجب صدقات جو ہے یہ نہیں لگ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے صدقات واجبہ اور نفلی صدقات کی یہ جو روش مسلمانوں کے اندر متعارف کرائی ہے۔ حقیقی بات تو یہی ہے کہ اگر اس کو صحیح معنی میں استعمال کیا جائے تو معاشرے کے اندر کوئی محروم نہ رہ جائے، معاشرے کے اندر کوئی اس کو جب تقسیم کیا گیا، اس کی صحیح روح کے ساتھ تقسیم کیا گیا، تو کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے کہ لوگ گلیوں میں سونا اچھالتے پھرتے تھے اور خیرات لینے والے نہیں ان کو ملتے تھے۔ یہ اتنی زبردست چیز اسلام نے متعارف کرائی ہے، اور اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ بہت ساری خیراتی مراکز اور اس طرح کے کام جو ہے یہ چل رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اس امت کے اوپر۔ لیکن منافق تو محض اور محض رکھتا ہے پیسوں کے اوپر نظر، اس کو مل جائیں تو راضی، نہ ملیں تو ناراض، پھر پھٹا ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی زیر بار الزام رکھ دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا